إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواہ ابو داود والترمذی. قابل احترام اور بہنوں، اچھی زندگی کن اصولوں پر قائم ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا، آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کا جوڑا بھی رکھا. انسان کی مزاج میں لوگوں کے ساتھ جینا ہے. پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا جنت میں رہنے کے بعد دنیا میں آئیں اور یہاں ان کی اولادیں ہوئیں اور اولادوں کی اولادیں، اور اس طرح سے معاشرہ بنا. انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، تعلقات بناتا ہے. اور یہ چیز ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ رشتہ داریوں کے علاوہ بھی آپس میں دوستی کے تعلقات ہوتے ہیں. مرد مردوں کے ساتھ اور خواتین خواتین کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں. رشتہ داری کے باہر بھی تعلقات ہوتے ہیں، پڑوسیوں میں، ملنے جلنے والوں میں، کبھی دینی مناسبت سے، کبھی دنیوی تعلقات کے اعتبار سے آپس میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں. جتنا لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ضروری ہے اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ایک انسان لوگوں کا انتخاب کرے کہ اس کے تعلقات کیسے لوگوں سے ہونے چاہیے. اس لیے کہ تعلقات کا انسان کی سوچ پر اور اس کے جینے کے انداز پر فرق پڑتا ہے اور اثر پڑتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے، تعلقات بنانے سے ان کی اچھائیاں ہمارے اندر آتی ہیں، اور اس کے برعکس بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ اگر ہم تعلقات رکھیں، چاہے وہ بگاڑ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا اخلاقی اعتبار سے ہو، ان کا وہ بگاڑ بھی ہمارے اندر آتا ہے، آنے کے قوی امکانات ہوتے ہیں، بہت بڑی پاسبلٹی ہوتی ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کو باہم مل جل کر رہنے کی تلقین کی ہے، وہیں آپ نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ انسان دوستی کرنے میں صحیح لوگوں کا انتخاب کرے، اور تعلقات قائم کرنے سے پہلے وہ دیکھ لے کہ جن لوگوں سے وہ تعلق قائم کر رہا ہے وہ کیسے لوگ ہیں. آپس میں مل جل کر رہنے کی اہمیت کئی حدیثوں میں ہم سن چکے ہیں، جن میں سے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم افضل من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. وہ مومن
جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے، افضل ہے، جو نہ لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور نہ ان کی طرف سے پیش آنے والی پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ایک مسلمان کو دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اور ان کی طرف سے کچھ تکلیف پہنچے بھی تو اس پر صبر کر لینا چاہیے۔ لیکن جہاں اس اجتماعیت کی اور آپسی تعلقات کی پختگی کی تعلیم ہے، وہیں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ دوستی ہمارے اندر بھی برائیاں لاتی ہے۔ بگڑے ہوئے کے ساتھ جڑنے سے بگاڑ ہمارے اندر بھی آتا ہے، لہٰذا انسان کو ایسے ہی لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے جو اس کی شخصیت پر برا اثر نہ ڈالیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ خلیل ایک دم قریبی دوست کو کہتے ہیں۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دینداری کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ اگر غلط عقیدے والوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان کی باتیں سنے گا، ان کے چال چلن کو دیکھے گا، اور دھیرے دھیرے اس کی مزاج میں بھی وہ بات آ سکتی ہے۔ بد اخلاق فاسق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ بات چیت، چاہے وہ ملنے جلنے کے اعتبار سے ہو یا آن لائن دوستی ہو، فیس بک، واٹس ایپ یا اسی طرح سے جو اور ذرائع ہیں، اگر ان ذرائع کی بنیاد پر ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اگر لوگوں سے جڑتا ہے تو یقیناً اس کے اثرات، ان کے اثرات اس کی شخصیت پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن کو اپنا دوست بنا رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اس کی بات چیت ہے، کن کے ساتھ انفارمیشن کا اس کا لینا دینا ہے۔ دھیرے دھیرے ان کی پسند اس کی پسند بننے لگتی ہے، دھیرے دھیرے وہ جیسے جیتے ہیں یہ بھی ویسے جینے لگتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اچھائی برائی کی طرف کم جاتی ہے، برائی اچھے لوگوں کی طرف زیادہ آتی ہے۔ یعنی کوئی انسان سوچ سکتا ہے نا کہ میں اچھا ہوں تو میری وجہ سے وہ اچھے بنیں گے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ برائی زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے اور زیادہ غالب آتی ہے۔ بگاڑ آسانی سے زندگی میں آتا ہے، کیونکہ شیطان، نفس یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو اصول سے ہٹا کے خواہشات کے راستے پر لگا دیں، لہذا زوال آسان ہوتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر اوپر کی طرف جانا اس کے لیے بہت مشقت لگتی ہے، لیکن پہاڑ سے لڑک کے نیچے آنا اس کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، آدمی آسانی سے آتا ہے۔ سائیکل چلانے والا اگر پہاڑ کی چوٹی پر جانا چاہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہی سائیکل اگر نیچے کی طرف آئے بڑی آسانی سے اپنے آپ چل کے آتی ہے۔ تو ترقی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، زوال اپنے آپ آتا ہے۔ اسی طرح سے اخلاق کی بلندی پانا، نیکی کا مزاج بنانا، اس کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن زوال، بگاڑ، بد اخلاقی، بے دینی، بے عملی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ کھیتی کر کے کھیتی میں کچھ اچھا اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کھیت کو خراب کرنے، اس میں کانٹے اگانے کے لیے کوئی الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ کانٹوں کی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، کانٹے اپنے آپ اس میں اگاتے ہیں، گھاس اپنے آپ اس میں اگاتی ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے اور زندگی کا دستور ہے۔ لہٰذا انسان اگر خود بھی نیک ہے تب بھی اگر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں،
اگر یہ بہت مضبوط نہ ہو تو ان کی شخصیت کے اثرات اس پر پڑنے لگتے ہیں۔ میگنیٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں، اگر دو میگنیٹ ہوں تو جو زیادہ طاقتور میگنیٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے کو کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان اگر بگاڑ اس کا زیادہ مضبوط ہو تو ایسا انسان اچھے لوگوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اگر وہ کمزور ہوں۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں ایسے لوگوں کی دوستی میں تو نہیں ہے کہ جن کا بگاڑ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں الصاحب الساحب، دوست گھسیٹ کر اپنی طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کتنے نوجوان ہوتے ہیں نیک گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کی تربیت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر دوستیاں غلط مل جاتی ہیں، اسکول سے کالج میں چلے جاتے ہیں۔ کئی بچیاں ہوتی ہیں پاک باز نیک صالح گھرانوں کی ہوتی ہیں، ان کے اپنے مزاج میں بھی نیکی ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے اور عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، دینداری ہوتی ہے، لیکن کالج میں جانے کے بعد سہیلیاں ایسی مل جاتی ہیں جن کے اندر بے حیائی کا مزاج ہوتا ہے اور بے عملی کا مزاج ہوتا ہے، بلکہ دین سے بغاوت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جب یہ ان کی باتیں سنتی ہیں، ان کے مزاج کو دیکھتی ہیں، ان کے طور طریقوں کو دیکھتی ہیں، دھیرے دھیرے ان کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں، ان کا مزاج ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے نوجوان دوستوں کی وجہ سے سگریٹ پینے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے بن جاتے ہیں۔ کتنے نوجوان دوسروں کی وجہ سے، اپنے دوستوں کی وجہ سے مار پیٹ میں اور برائیوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ دوستیاں بہت اثر کرتی ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3545، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث میں خود ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، ہم اپنی زندگی دیکھیں، خاص کر کے سوشل میڈیا میں ہم کن لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں۔ فیس بک اکاؤنٹ بنا لیا اور جو بھی فرینڈ ریکویسٹ آ رہی ہیں ان کو اوکے اوکے کرتا چلا گیا، کنفرم کر لیا۔ اب جو بھی پوسٹ وہ ڈالتے ہیں اس کو آتی ہے، دھیرے دھیرے اس کے مزاج میں بھی وہی برائیاں آتی ہیں جو ان کی طرف سے پوسٹ آ رہی ہیں، کبھی عقیدے کی خرابی، کبھی اخلاقی خرابی۔ پڑھتے 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 دھیرے دھیرے اس کا ذہن بدل جاتا ہے، یا ملاقات کے اعتبار سے اٹھنا بیٹھنا اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک دن میں بگاڑ نہیں آتا ہے، بگاڑ دھیرے دھیرے آتا ہے۔ دھیرے دھیرے ایک سے دو، دو سے تین باتیں سنتے 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 جب کسی چیز کی تکرار ہوتی ہے، بار بار ایک بات انسان سنتا ہے، وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ دوستی ایک دن میں اثر نہیں کرتی ہے۔ تو آپ اپنے لیے بھی دیکھیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں، ان کی اولاد ہے، اپنی اولاد کے بارے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے دوست کون ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ گاڑیوں پر بیٹھ کے گھومتے ہیں۔ بچیاں ہماری، ان کی سہیلیاں کیسی ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے بچے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے تعلقات والے ویسے نہیں ہوتے ہیں، وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتفاقی طور پر دوستیاں ہو جاتی ہیں، کوئی سہیلی نہیں ملی، کالج میں فلانی مل گئی، اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور یہ طبعاً ہو جاتا ہے، انتخاب اس میں عموماً نہیں ہوتا ہے۔ ایک بینچ پہ آ کے بیٹھ گئے، سلام کلام ہوا، اس کے بعد دوستیاں ہو گئی، کبھی مسلمان ہے کبھی غیر مسلم بھی ہے، خطرہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں یہ بھی آ گئی، اس کی فرینڈ لسٹ میں وہ آ گئی، اب اس کے کئی لڑکے فرینڈ ہیں، وہ بے حیائی بھی کرتی ہے، ناچ گانا اس کی زندگی میں ہے، پکنک پہ جاتی ہے، لباس کے معاملے میں لاپرواہ ہے، بات چیت میں لاپرواہ ہے، فلمیں دیکھتی ہے۔ اب ہماری بچیاں بھی ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں، کالج میں یہاں وہاں ملتے ہیں، بات چیت ساری وہی ہوتی ہے، وہ زینت کر کے آتی ہے بے پردگی کے ساتھ میں۔ ہماری بچی پردے کے ساتھ جاتی ہے،
اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتی کیا تم پنجرے میں رہتی ہو، آزاد رہو، یہ کیا تمہارا اسلام تم کو اس طرح سے قید کرتا ہے۔ شروع میں اس میں اس کی بات کے قبول کرنے کا مزاج نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بار بار اس کو بھی انکنوینئنس فیل ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ کتنی آسانی سے گھومتی پھرتی ہے، لڑکے اس کو دیکھ کر سیلوٹ کرتے ہیں، اور یہ سارا یعنی اس کے لیے سب کچھ کھلا ہوا ہے، کوئی بندھن اس کے لیے نہیں ہے، اس کے دل میں بھی چاہت پیدا ہوتی ہے۔ آزادی اٹریکٹ کرتی ہے، کوئی قانون نہیں، کوئی رکاوٹیں نہیں، کوئی بندھن نہیں، انسان چاہتا ہے ایسی زندگی، کون پابندی کون چاہتا ہے؟ دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں ایسی ہوتی، کاش کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا، اور چاہت بعض اوقات دھیرے دھیرے بغاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوستی بہت دور بھی لے جاتی ہے، پیار محبت کے چکر میں بعض اوقات لڑکا اور لڑکی کی دوستی ہو جاتی ہے، کبھی لڑکی کی وجہ سے لڑکے میں بگاڑا جاتا ہے، دیندار لڑکا تھا، بے دین لڑکی تھی، کالج میں ملاقات ہوئی، ایکسپیریمنٹ میں جمع ہوئے، فزکس کیمسٹری بایولوجی ہوتے ہوتے آپس میں تعلقات بن گئے، وہ مسلمان نہیں ہے یا وہ بے دین ہے، اس کا دل اس پہ آ جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بے دین ہے، یہ داڑھی بھی کاٹ لیتا ہے، نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے، شرعی حدود توڑ دیتا ہے، اس کو فلمیں پسند ہیں، یہ اس کو لے کر جاتا ہے، ایک بائک پہ دونوں گھومتے ہیں، کبھی گارڈن میں، کبھی تھیٹر میں، کبھی کینٹین میں، کبھی پکنک پہ، کبھی لڑکیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، لڑکی کو کالج میں چھٹیاں تھیں، کوئی ہوم ورک اس کا باقی تھا یا اس کے نوٹس کمپلیٹ نہیں تھے، کسی لڑکے نے ہمدردی کر کے نوٹس دے دیے، یہ ہمدردی اس کے لیے بگاڑ کی سیڑھی بن جاتی ہے، تعلقات بن جاتے ہیں، دل میں نرم گوشہ اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، پھر جہاں بھی وہ کالج میں دکھائی دیتا ہے، یہ اس کو دیکھ کے مسکراتی، وہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے، کبھی وہ اس کو گفٹ دیتا ہے، کبھی یہ اس کو گفٹ دیتی ہے، کبھی وہ میسج کرتا ہے، یہ نمبر اس کو اپنا دیتی ہے، بات بڑھتے بڑھتے بعض اوقات بہت دور نکل جاتی ہے، اور پھر جب دل میں تعلقات کسی کے لیے ہوتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو اس کے لیے ایڈجسٹ کرتا ہے، اور بعض اوقات ایڈجسٹ کرنے میں دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اس سے ہمارے لیے بھی اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی، خصوصاً اولاد کے لیے، اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا دوست بنانے سے پہلے دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں۔ ہم کپڑے خریدنے سے پہلے دیکھتے ہیں کیسے ہیں، ہم کھانا کھانے سے پہلے، کچھ خریدنے سے پہلے دیکھتے ہیں وہ چیز باسی تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، پھل کھانے سے پہلے دیکھتے ہیں سڑا ہوا تو نہیں ہے، بلکہ ہم زمین پر بیٹھنے سے پہلے دیکھتے ہیں وہیں کسی نے پان کھا کے تھوکا تو نہیں ہے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، ہم ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، لیکن دوستی، تعلقات، اس میں ہم نہیں دیکھتے ہیں، اور یہی دوستی ہماری شخصیت پر اثر ڈالتی ہے۔ صحبت اثر ڈالتی ہے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا اثر ڈالتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں پر جانوروں کا تک اثر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل، فخر اور گھمنڈ، اترا کے چلنا، یہ گھوڑے اور اونٹوں والوں میں ہوتا ہے۔ فی اہل الخیل والابل، گھوڑے والے، جس گھوڑے کا مالک ہے اس کے اندر ایک اکڑ ہوتی ہے، میرے پاس گھوڑا ہے، اونٹ والا ہے
اونچی گردن والا، اکڑ ہوتی ہے، گھوڑے میں ایک اکڑ ہوتی ہے، اس کے چلنے کا انداز، اس کا ساری چیزیں، اس میں ایک اکڑ ہوتی ہے، اس کے مالک میں وہ اکڑ آتی ہے۔ والفدادین اہل الوبر، اور اونٹ کے بالوں والے کپڑے پہننے والے فدادین، جو شور مچانے والے، اکھڑ باتیں کرنے والے، ان کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، دیہات والے۔ والسکینۃ فی اہل الغنم، بکری والوں میں نرمی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، جانور کی ملکیت ہے، جانور کا مالک ہے، یہ اس کی ملکیت میں جانور ہیں، لیکن کون سے جانور ہے، اس کا بھی اثر اس کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ گھوڑے والا، اونٹ والا، فخر پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، لیکن بکریوں والا نرمی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے انبیاء سے یہ کام لیتا ہے۔ جتنے بھی نبی ہیں وہ نبوت سے پہلے بکریاں چراتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو سنبھالنے کی، نرمی شفقت کے ساتھ قوم کو سنبھالیں۔ پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مقدر ہوتا ہے، وہ یہ کریں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ شخصیت پر اثر ہوتا ہے جانوروں کا بھی۔ امام البخاری نے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3301 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 52۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ شعر بھی کہا ہے کہ وَاحْذَرْ مُوَاخَاةَ الدَّنِيِّ لِأَنَّهُ يُعْدِي كَمَا يُعْدِي الصَّحِيحَ الْأَجْرَبُ، کہتے ہیں کہ گھٹیا انسان سے بھائی چارگی اور دوستی قربت سے بچ، اس لیے کہ ایک کھجلی والا اونٹ اچھے اونٹوں کو بھی کھجلی والا بنا دیتا ہے۔ خارشی اونٹ اچھے اونٹوں کو بھی، جیسے آپ دیکھیں عربوں میں یہ عام مزاج تھا کہ اگر خارشی اونٹ کوئی ہے، اگر کوئی بیماری اس کے اندر ہے تو اپنے اونٹوں کو اس سے بچاتے تھے۔ تو اسی طرح سے یعنی انسان اگر اس کے اندر کوئی بگاڑ ہے، برائی ہے، بد اخلاقی ہے، بے دینی ہے، اگر اس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ممکن ہے وہ بیماری ہمارے اندر بھی آ جائے۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ دوستی کا اثر پڑتا ہے۔ بلکہ حدیث میں بھی مزید اس کے بارے میں وضاحت ہے۔ آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے ساتھی کی، جلیس اٹھنے بیٹھنے والا، جلسہ سے بیٹھنا، اچھی صحبت اور بری صحبت، اس کی مثال کیسی ہے؟ کحامل المسک ونافخ الکیر، مشک والا، مسک خوشبودار مشک، اور بھٹی والا، بھٹی میں پھونکنے والا، لوہے کے اوزار بنانے والا، اس کو بھٹی میں اپنے لوہے کو گرم کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پیٹنا پڑتا ہے اس کو ہتھوڑے سے، اور اس سے وہ ہتھوڑیاں، اس سے وہ مختلف قسم کے چھریاں اور نہ جانے کیا کیا بناتا ہے۔ تو اچھے اور برے جلیس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے مشک والا ہے یا بھٹی والا ہے، لوہار۔ فحامل المسک اما ان یحزیک واما ان تبتع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبہ، جہاں تک کہ مشک والے کا معاملہ ہے، بہت ممکن ہے وہ اپنا مشک، اپنی خوشبو تجھ کو گفٹ میں دے دے، ہدیہ کر دے، یحدیک یعطیک، تجھ کو تحفے میں دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو اس سے خریدے، اس نے تو نہیں دیا تجھ کو لیکن تو نے اس سے خریدا۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، اور اگر نہ تو اس سے خریدے نہ وہ تجھ کو گفٹ کرے، کم سے کم جب تک تو اس کے ساتھ رہے گا اس کی اس خوشبو سے تجھ کو راحت ملے گی۔ وَنَافِخُ الْكِيرِ، جہاں تک کہ بھٹی والے کا معاملہ ہے، اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد ریحا خبیثہ، بہت ممکن ہے اس کی بھٹی سے چنگاری اڑ کے تیرے کپڑوں پر پڑے،
اور تیرے کپڑے جل جائیں، یا پھر کم از کم یہ ہوگا کہ جب تک تو اس کے ساتھ بیٹھے گا اس کی بدبو سے تجھ کو تکلیف ہوگی، اس کے دھوئیں سے تجھ کو تکلیف ہوگی۔ امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5534، صحیح مسلم حدیث نمبر 2628۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اچھے جلیس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا انسان یا تو اس میں ایسی تبدیلی کر دے گا اپنی نصیحت کے ذریعے سے، یا پھر یہ خود اس کی صحبت میں رہ کر کچھ اچھا سیکھے گا، یا کم از کم اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اچھے اخلاق اور اس کے سلوک کا فائدہ اس کو ہوگا۔ برا آدمی اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی برائی اس تک آ جائے، یا کم از کم اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کو کوفت ہو، اس کو تکلیف ہو، اس کو دیکھ کے اس کو پریشانی ہو، اس کی گالیاں، اس کی بد اخلاقی، اس کا غلط کام دیکھ کر اس کو تکلیف ہوگی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کو تکلیف پہنچا دے، یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس کا وبال آئے تو اس پر بھی آئے۔ بعض اوقات انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی سزا آتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی اس سزا میں شامل ہو جاتے ہیں، تو بری صحبت کا یہ نقصان ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اس میں فائدہ ہے دین و دنیا کا، اور برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا مثل جلیس السوء کمثل صاحب الکیر، برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، ان لم یصبک من سوادہ اصابک من دخانہ، اگر اس کی کالک تجھ کو نہ لگے، تیرے کپڑوں میں نہ لگے یا تیرے بدن کو نہ لگے، اصابک من دخانہ، اس کا دھواں تو تجھ تک پہنچے گا۔ تو کتنا بھی اپنے کپڑوں کو بچا کے بیٹھ، اگر کالک نہ لگی تو دھواں تو لگے گا، مطلب اس کی برائی تجھ تک آئے گی، تو محفوظ نہیں رہے گا، اس کے قریب جانے کی وجہ سے تجھ کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو برے ساتھی کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الحدیث النہی عن مجالستی من یتأذی بمجالستی فی الدین والدنیا، اس حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دین و دنیا کا نقصان ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ والترغیب فی مجالسۃ من ينتفع بمجالسته فیہما، اور اس میں ترغیب ہے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے۔ اس میں خصوصاً وہ لوگ جو غلط عقیدے اور غلط اعمال کے حامل ہوں، بدعتی عقیدہ یا بدعتی اعمال کا ارتکاب کرتے ہوں، بدعت کی دعوت دیتے ہوں، ایسے لوگوں سے خصوصی طور پر دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ دین کا نقصان بڑا نقصان ہے، عقیدے کا بگاڑ بڑا نقصان ہے، بدعات میں مبتلا ہونا یہ بہت برا ہے۔ اسی لیے ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم، بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھو بلکہ ان کے ساتھ حجت بازی بھی مت کرو، فإنی لا آمن ان یغمسوکم فی ضلالتہم، اس لیے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ تم کو اپنی گمراہی میں ڈبو نہ دیں، او یلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم مانتے ہو دین کی باتیں ان کے بارے میں تمہیں شبہ میں، کنفیوژن میں مبتلا کر دیں۔ امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف بھی اس سے منع کرتے تھے، اہل بدعات سے دور رہو۔ ایسے لوگ جو انٹرنیٹ پر آ کر دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور وہ بدعات کے داعی ہیں، بعض اوقات وہ صحیح باتیں بول بھی دیتے ہیں، ان کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ کو بریڈ دیا جائے
سینڈوچ آپ کو دیا جائے، بریڈ بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، تو آپ بریڈ نہیں دیکھیں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے دیکھو بریڈ تو ہے نا اچھا، نہیں، اس کے اندر برائی ہے، اس کے اندر ہلاکت ہے۔ اسی طرح سے اہل بدعت بھی کیا کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے کچھ اچھی باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن انہی باتوں کے درمیان وہ کچھ غلط ایسا ٹھونس دیتے ہیں کہ آپ اس کو نگل جاتے ہو یہ دیکھتے ہوئے کہ بات تو اچھی ہے، اور کچھ باتیں غلط بھی آپ کو دیتے ہیں اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کو کس طرح سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ دو باتیں صحیح لیکن ان کے درمیان میں غلط بات بھی آپ کو دے دی جاتی ہے اور آپ اسی کو اچھا سمجھ کر قبول کر لیتے ہو۔ وہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، عام انسان اتنا چالاک نہیں ہوتا ہے، ان کی اچھی باتوں کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اچھا تو بولتے ہیں نا، اچھا تو بولتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرو، رشتہ داروں سے اچھا رہو، اللہ کی عبادت کرو، کیا غلط بولتے ہیں، بلکہ ان کی بات سن کر ہم کو اچھا لگتا ہے، سکون لگتا ہے۔ لیکن عقیدے میں غلط عقیدہ، منہجی اعتبار سے بگاڑ، اصولی اعتبار سے گمراہیاں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو تابعین میں سے ہیں، کہ اہل بدعت کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، بلکہ ان کے ساتھ حجت بازی بھی مت کرو، ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم کو کنفیوز کر دیں گے۔ شیطان ان کی مدد کرتا ہے دھوکہ دینے میں، ان کی زبان ایسی چلتی ہے کہ انسان بعض اوقات ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے۔ ولا لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم فاني لا امن ان يغمسوكم في ضلالتهم۔ مجھے بہت خوف ہے اس بات کا کہ کہیں وہ تم کو اپنی گمراہی میں غرق نہ کر دیں، او يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، یا پھر جس چیز کو تم قبول کرتے ہو، حق بات مانتے ہو، اس کے بارے میں تم کو شک میں مبتلا کر دیں۔ اہل بدعت یہی کرتے ہیں، یا تو وہ اپنی گمراہی کی دعوت آپ کو دیں گے اور آپ دھوکہ کھا کے اس کو مان لی، یا اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے تو پھر جو آپ مانتے ہو وہ اس کے بارے میں ایسی بات کریں گے کہ آپ اس میں کنفیوز ہو جاؤ گے۔ تو اگر ہمارا نہیں بنتا تو ہم تجھ کو تیرا بھی بننے نہیں دیں گے، تو اگر ہماری بات قبول نہیں کرتا تو ہم تجھ کو تیرے معاملے میں بھی کنفیوز کر دیں گے۔ یہ طریقہ عام طور سے اہل بدعت کا ہوتا ہے، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے اور سکون اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگوں سے، دیکھیے عام لوگ جو بدعات میں مبتلا ہیں یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک انسان دین کا علم رکھتا ہے، اگر وہ بدعات میں مبتلا لوگوں سے دور ہو جائے، اس کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کو حق کی طرف کون لائے گا؟ یہاں عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کن کی بات ہو رہی ہے؟ اہل الاہواء، بدعتی، جو بدعات کی دعوت دیتے ہیں یا بدعات کو پھیلانے میں محنت کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کا اثر لوگوں پر پڑ سکتا ہے، جن کا اثر آپ پر پڑ سکتا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ ان کی ایک دو باتوں کو دیکھ کر جو صحیح ہوں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے فاسقین سے بھی دور رہنا چاہیے، صرف بدعات نہیں، صرف عقیدے کی خرابی، منہج کی خرابی نہیں، بلکہ گناہوں کی خرابی بھی خرابی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ رہ کر آپ جھوٹ سیکھ لیتے ہیں، خیانت کرنے والے کے ساتھ میں رہ کر آپ میں امانت داری ختم ہو جاتی ہے، بد اخلاق کو دیکھ کر آپ کے اندر بھی وہ اوصاف آتے ہیں۔ تو جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ میں رہنے سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، لعب اور لہو، کھیل اور بس موج مستی بنا لیا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہو، دور ہو جاؤ ان سے۔ ایسے لوگ
جو دنیا ہی کو اصل سمجھتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، یا آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، یا آخرت کے بارے میں ان کی زندگی میں تیاری نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں دین کو کھیل بنا لیا ان لوگوں نے، دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی پردے کا مذاق اڑا لیا، کبھی داڑھی کا مذاق اڑا لیا، کبھی دینی مجالس کا مذاق اڑا لیا، کبھی نمازوں کا مذاق اڑا لیا، دینی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل تماشا کی طرح بنا لیا اس کو، اور دنیا کی زندگی ہی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہو، وذر، ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ، فاجر کے ساتھ، ایسا آدمی جو گناہوں میں لت پت ہو، اس کی مزاج میں ہی گناہ ہو، اللہ کی حدیں پھلانگ کے جانے کا مزاج اس کا ہو، ایسے آدمی کے ساتھ چل بھی مت۔ کیوں؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اس کے ساتھ تو چلے گا، فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ، وہ تجھے اپنے گناہوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سکھا دے گا۔ بگڑا ہوا انسان چاہتا ہے کہ لوگ بھی میرے طرح بگڑے ہوئے ہو جائیں۔ عام طور سے آپ دیکھیے، یہ دیکھنے ملے گا آپ کو، ایک انسان شراب پی رہا ہے تو چاہے گا دوسرے بھی پینے والے بن جائیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو تسکین دے سکے، صرف میں نہیں کرتا، اور بھی لوگ ہیں یہ کرنے والے۔ انسان غلط کام میں تنہا نہیں رہنا چاہتا، وہ چاہتا کہ اور بھی لوگ ایسے ہو جائیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو تسکین دے سکے، اپنے آپ کو اس گلٹ سے نکال سکے کہ میں ہی اکیلا ایسا برا ہوں۔ اگر کئی لوگ برائی کرنے والے ہوں تو اس کو سکون ملتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو برائی کرنے والا چاہتا ہے کہ دوسرے بھی برائی کریں۔ ایسے انسان کے ساتھ اگر انسان رہتا ہے تو ساری برائیاں اس میں آتی ہیں۔ اور یہ کوئی بہت ایسی بات نہیں کہ جس کو سوچنا پڑے، عام تجربے میں چیز دیکھنے ملتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 99 قتل کرنے والا آدمی تھا، اس عالم نے اس سے کہا کہ تم ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں 6 لوگ عبادت کرنے والے ہوں، اس علاقے کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ یہاں برے لوگ ہیں، یہ برا علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ فسأل عن اعلم اہل الارض، اس نے پوچھا زمین پر سب سے زیادہ جانکار انسان کون ہے؟ فدل علی راہب، تو اسے ایک راہب کا پتہ دیا گیا ہے، راہب عبادت کرنے والا۔ فأتاہ فقال انہ قتل 99 نفسا، وہ آیا اس راہب کے پاس اور کہا اس سے کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ فہل لہ من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس کو مار ڈالا اس نے بھی۔ فکمل بہ 100، اور 100 کی گنتی پوری کر دی۔ ثم سأل عن اعلم اہل الارض فدل علی رجل عالم، لیکن اس کو چین نہیں آیا تو اس نے پھر پوچھا کوئی ہے جو مجھ کو بتا سکے کہ میرے بارے میں توبہ کا کچھ ہے کہ نہیں میرے لیے چانس؟ کسی نے اس کو بتایا فلاں کے پاس جاؤ، اور اس مرتبہ عابد کا نہیں بلکہ عالم کا پتہ ملا۔ فقال انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، اس عالم کے پاس وہ گیا اور کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، توبہ ہے کہ میرے لیے؟ فقال نعم ومن يحول بینہ وبین التوبہ، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، اور تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں بھلا کون آ سکتا ہے؟ انطلق الى ارض کذا وکذا، لیکن ایک کام کر، تو فلاں بستی میں چلا جا، فلاں علاقے میں چلا جا، فإن بها اناسا يعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، اس بستی میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو جا اور ان کے ساتھ ہو جا اور اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ ولا ترجع الى ارضک، تیری زمین میں واپس لوٹ کے مت آ، اس علاقے میں واپس مت آ، فإنها ارض سوء، اس لیے کہ یہ برا علاقہ ہے، یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے۔
معلوم ہے کہ انسان پر لوگوں کا اثر پڑتا ہے، جس علاقے میں بگڑے ہوئے لوگ ہوں ان کے ساتھ رہنے سے انسان میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3470، صحیح مسلم حدیث نمبر 2766، الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا بننا بگڑنا اس میں صحبت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ لہذا بعض اوقات ہم گھر میں تو اچھی تربیت کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ساری تربیت فیل ہو جاتی ہے، اور وہ بچے خصوصاً بڑے بچے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو بے دین تھے خود بھی بے دین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی اہمیت کے تحت اللہ تعالیٰ سے برے دوست سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ یہ ایسی برائی ہے جس سے اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے انسان کو۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن سے، بری رات سے، بری ساعت سے۔ ساعت گھنٹے کو بولتے ہیں، وقت کا حصہ۔ برے وقت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن صاحب السوء، اور برے ساتھی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن جار السوء فی دار المقامہ، رہنے کے مقام کی جگہ پر برے پڑوسی سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ برے ساتھی اور برے پڑوسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ کی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1299 ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ برا دوست اتنا برا ہے، اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہ ایسے دوست سے بچا، برے دوست سے بچا مجھ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں برے دوست کا نقصان سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا۔ یا ویلتھا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ شیطان کو، چاہے وہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، کہ انسان شیطان کی برائی تو کرتا ہے لیکن شیطان کی مانتا سب کچھ ہے، اس کی ترغیبات کو قبول کرتا ہے، اس کے وسوسوں کے پیچھے چلتا ہے، اس کو دوست کی طرح سمجھتا ہے، چاہے اس کو کتنا ہی دشمن مانے لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی اس کی باتیں مان لیتا ہے۔ یا انسانوں میں سے کبھی کوئی شیطان ہوتا ہے بگڑا ہوا بدکار، اس کو دوست بناتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ یا ویلتھا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی اس نے مجھ کو بھٹکا کے رکھ دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، یقیناً شیطان انسان کو گھاٹے ہی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 سے 29 تک۔ اب دیکھیں ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق آنے کے بعد بھی اس نے مجھ کو بھٹکا دیا، خصوصاً شیطان، کہ انسان شیطان کی باتیں قبول کر لیتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے ان کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے کو دوست نہ بنائے جو غلط رہنمائی اس کو دے، اس کے عقیدے، اس کے اعمال کے بگاڑ کا سبب بنے۔ تو سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 27 سے 29 تک یہ بات موجود ہے۔ اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ دوستی کا انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور عقیدے، منہج یا اخلاق میں بگڑے ہوئے لوگوں سے دور رہیں۔
ان کے کام آئیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں اور پریشان حال کی مدد کریں، لیکن دوستی اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ تو یہ بات کامیاب زندگی کے اصولوں میں سے ہے کہ آپ دوستی میں انتخاب کریں اچھے لوگوں کا، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں جو دینی یا اخلاقی اعتبار سے بگاڑ کا شکار ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 24، فضولیات سے اجتناب، فضول چیزوں سے اجتناب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہوں۔ امام الترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ایک اور سند سے امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 5911، حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا اسلام خوبصورت ہو، اسے چاہیے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسن خوبیوں کو بڑھانے کا ہی نام نہیں ہے، حسن یہ بھی ہے کہ انسان عیوب کو گھٹائے، فضولیات کو گھٹائے، کلٹر اپنی زندگی سے کم کرے۔ آپ کے گھر میں پورا کچرا پڑا ہوا ہے، غیر ضروری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ اچھے اچھے کلر دیواروں کو مار رہے ہیں، جھومر لٹکا رہے ہیں، آپ کو گھر میں چین نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ کے گھر میں کلٹر پڑا ہوا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، فضول چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ گھر کتنا بھی آپ رنگ و روغن کریں، کتنی اچھی لائٹ لگائیں، آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن سیدھا سادہ کمرہ آپ کا ہو، صاف ستھرا ہو، فضول چیزیں اس میں نہ ہوں، اسپیس اس میں ہو، اور ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہو، اور ہر چیز واقعی بامقصد ہو، اس کا کچھ یوز ہو۔ یہ نہیں کہ چیزیں پڑی ہوئی گھر میں، آپ کو معلوم ہی نہیں اس کا کروں کیا میں، بس پڑی ہوئی ہے، معلوم نہیں کبھی کام آئے گا۔ خاص کر کے خواتین، چیزیں ہم جمع کرنے کے شوقین زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک امید ہوتی ہے کبھی نہ کبھی یہ کام آئے گا، کبھی نہ کبھی یہ کام آئے گا، اور اسی چاہت کے تحت، اسی ذہن سے ہم چیزیں جماتے رہتے یہاں تک کہ گھر کباڑ خانہ بن جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ کام آئے گا، اس امید میں۔ لیکن گھر میں پھر ماحول ایسا بن جاتا ہے، گھر میں ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ گھر میں چلنے پھرنے کے لیے بھی ٹھیک سے جگہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ فضول چیزوں نے گھر کی جگہ گھیر رکھی ہوتی ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر سے ہم فضول چیزیں نکال دیں، نہ صرف گھر سے بلکہ زندگی سے بھی۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی سے فضول چیزیں نکال دے، اور یہی بات اس حدیث میں آئی ہے کہ خوبصورتی کا تعلق فضول چیزیں زندگی سے نکالنے سے ہے۔ بیوٹی اور پرفیکشن یہ نہیں ہے کہ زیادہ اس کے اندر اور زینت کا اضافہ کیا جائے، بلکہ غیر ضروری چیزوں کو، کلٹر کو نکال دیا جائے، اننیسیسری چیزوں کو، غیر ضروری چیزوں کو زندگی سے نکال دیا جائے، اپنے آپ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ لا یعنی کیا ہے؟ ملا علی القاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ای ما لا یہمہ ولا یلیق بہ قولا وفعلا ونظرا وفکرا، ایسی تمام چیزیں لا یعنی ہیں جو انسان کی زندگی میں اہمیت کی حامل نہ ہو، اس کا مقصود نہ ہو، ولا یلیق بہ، اور اس کے لائق نہ ہو، قولا و فعلا، نہ قول کے اعتبار سے نہ فعل کے اعتبار سے، ایسی باتیں نہ کریں جو واقعی اس کے لیے مفید نہ ہوں، اور ایسے کام نہ کریں جو واقعی اس کو کہیں کامیاب کرانے والے نہ ہوں، وَنَظَرًا وَفِكْرًا، اور اسی طرح سے دیکھنے اور سوچنے میں بھی وہ فضول سے بچے۔ بولنے کرنے
اور دیکھنے سوچنے، ان تمام چیزوں میں آدمی فضول چیزوں سے بچے۔ فضول چیزیں سوچنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ بعض اوقات انسان بیٹھا بیٹھا معلوم نہیں کل سفر پہ جا رہا ہوں، ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا، ویسا تو نہیں ہوگا، فضول چیزیں سوچتا رہتا ہے، جبکہ واقعی اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یا دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے جبکہ اس کا کوئی لینا دینا ان سے نہیں ہے۔ ایسی چیزیں سوچتا ہے جو واقعی کسی کے فائدے کی نہیں، نہ ان کے فائدے کی نہ اس کے فائدے کی۔ تو یہ سوچ، نگاہ، زبان اور عمل ہر اعتبار سے انسان کو فضول سے بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں فحسن الاسلام عبارۃ عن کمالہ، اسلام کا حسن یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کا کمال یہ ہے، پرفیکشن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے بے فائدہ چیزوں کو نکال دیں۔ کہتے ہیں وحقیقت ما لا یعنیہ ما لا یحتاج الیہ فی ضرورت دینہ و دنیا۔ لا یعنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دیں۔ لا یعنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی دین دنیا میں حاجت نہ ہو، جس کی دین دنیا میں حاجت نہ ہو، یہ ساری چیزیں لا یعنی میں داخل ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَ يَعْنِيهِ أَنَّهُ تَتَعَلَّقُ عِنَایَتُهُ بِهِ وَيَكُونُ مِن مَقْصِدِهِ وَمَطْلُوبِهِ۔ کہتے ہیں یعنی سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اس سے ہو، اس کا مقصد اور اس کا مطلوب اس سے جڑا ہوا ہو۔ چھوٹی موٹی زبان میں، سادہ زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے گول کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں، جو گول آف لائف ہے، آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کی زندگی کے گول، مقصد سے جڑی ہوئی نہیں ہے، کسی بھی طرح اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے اس چیز کو نکال دیں۔ بے وجہ کے میسیجز چیک کرنا، فیس بک کے، واٹس ایپ کے، یوٹیوب پہ جا کے بے فائدہ ویڈیوز دیکھنا، جب تک کہ ہم یہ چھوڑتے نہیں ہیں ہمارا اسلام اچھا نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام اچھا ہو تو ظاہر بات ہے ہم کو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو ہمارے مقصود اور ہماری نجات سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو فضولیات سے، لغویات سے بچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ شیخ السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْكَلَامُ الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا فَائِدَةٌ، اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو آدمی زبان سے کرتا ہے، جس میں نہ کوئی خیر ہوتی ہے نہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کرنا جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ معرضون رغبۃ عنہ وتنزیہا لانفسہم وترفعا عنہ، کہتے ہیں وہ فضولیات سے اعراض کرتے ہیں، ان کو اوائڈ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں رغبۃ عنہ، ان کی نگاہ میں گھٹیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تنزیہا لانفسہم، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو گندگی سے کم، اس میں سے گندگیاں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وترفعا عنہ، اور وہ اس سے اوپر اٹھ کے جینا چاہتے ہیں۔ میں کب تک اسی طرح سے پڑا رہوں اور گھٹیا انٹرٹینمنٹ اسی میں اپنی زندگی گزاروں؟ مجھ کو ہائر لیول پہ اٹھنا چاہیے۔ ترفعا عنہ، کہ کیا میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں کہ رات دن میں گانے سنتا رہوں، کون سی فلمیں آئی ہیں دیکھتا رہوں، میں صرف جوکس کے چینل کو سبسکرائب کر کے جوکس ہی دن بھر سنتا رہوں؟
آپ دیکھیے کتنے لوگ جو یہی کرتے ہیں، رات دن اسی میں پڑے رہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہی کو انہوں نے زندگی کا مشغلہ بنا لیا ہے، لوگوں کے لائکس کرنا، کمنٹس کرنا، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ویڈیو بھیجنا اور دیکھنا لوگوں کا پرفارمنس کیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا طرز عمل کیا ہے، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے اس کو، کتنے سبسکرائبر بڑھے، کتنے لائکس آئیں، اسی میں پورا دن چلا جاتا ہے۔ کیا ملا اس سے، کیا حاصل؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی اپنی زندگی میں آنا چاہیے، ہم اپنی زندگی سے ڈراپ کرتے جائیں فضولیات کو، حتیٰ کہ ہم ایسا کوئی لفظ بھی نہ بولیں جو بے مقصد ہو۔ اتنا کمال ہماری شخصیت میں پیدا ہو جائے کہ بات ہم بھی کریں، جب بھی ہم بات کریں ایک لفظ بھی ایسا نہ کہیں جو فضول ہو، جس کا کوئی پرپز نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہم نہ کریں جس کا کوئی پرپز نہ ہو۔ ہر چیز بامقصد ہونی چاہیے زندگی میں، ہر چیز بامقصد ہونی چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں دی ہیں کہ فضول کا مطلب کیا ہے۔ کہتے ہیں کما یذکرون فی مثل اسماء اصحاب الکہف ولون کلبہم وعدتہم، جیسے کہتے ہیں کہ اسماء یعنی اصحاب کہف کے نام کیا تھے، پورا مہینہ بھر گزار دیا ڈھونڈنے میں، کیا نام تھے اصحاب کہف کے، کیا نام تھے اصحاب کہف کے، معلوم بھی کر لیا، یہاں وہاں ڈھونڈ کے سب طرف سے کیا ملا؟ اصحاب کہف کے نام معلوم ہونے سے کیا فرق پڑا تیری زندگی میں؟ اگر نہیں معلوم ہوتا تو سبق اصل ہے یا نام؟ ان کا سبق اصل ہے یا نام؟ تو اکثر اوقات انسان ناموں میں اتنا کھو جاتا ہے، ڈیٹیلز میں اتنا کھو جاتا ہے جو ان نیسیسری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ لیسن بھول جاتا ہے، اصل لیسن ہوتا ہے واقعات میں۔ وَعَصَى مُوسَى مِنْ أَيِّ شَجَرٍ كَانَتْ، یا انسان کا ایسی چیز کے پیچھے پڑ جانا کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا، عصا تھا، کون سے پیڑ کا تھا؟ نیم کا تھا، ساگوان کا تھا، کس چیز کا تھا؟ کیا ہوگا اس سے؟ اگر معلوم بھی پڑ جائے تو تیری زندگی میں سے فرق کیا پڑے گا؟ لیکن آدمی بعض اوقات ایسی ہی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے جس کا واقعی اسلام میں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اور جتنا کم علم ہوتا ہے ایسی چیزوں کا شوق انسان کو زیادہ ہوتا ہے۔ علم والا انسان اصل واقع میں جو سبق ہے اس پر دھیان دیتا ہے، نہ کہ ڈیٹیلز میں، ان نیسیسری ڈیٹیلز میں دھیان نہیں دیتا ہو۔ پھر کہتے ہیں وَأَسْمَاءَ الطُّيُورِ الَّتِي أَحْيَاهَا اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ، یا جو مثال کے طور پر ان پرندوں کے نام جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا کیا ہیں، اس کی کھوج میں لگ جانا۔ وَتَعْيِينِ الْبَعْضِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْقَتِيلُ مِنَ الْبَقَرَةِ، سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک مردہ کو کہا کہ اس کو گوشت مارو گائے ذبح کر کے، اس میں جان آ جائے گی اور وہ بولے گا کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تب پیچھے پڑ گئے اس آدمی کا نام کیا تھا، کون تھا وہ آدمی؟ اصل سبق لینے کی بجائے اس آدمی کے نام کے پیچھے پڑ گئے کہ معلوم کرے نام کیا تھا اس کا۔ وَنَوْعَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللَّهُ مِنْهَا مُوسَى، یا اس چیز کی تحقیق میں پڑ جانا کہ وہ پیڑ کون سا تھا، کون سا پیڑ تھا جس میں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَبْهَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، اس کے علاوہ بھی اور کئی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبہم بیان کیا ہے، ڈیٹیلز ڈراپ کر کے اللہ نے صرف موٹا موٹا بیان کیا کہ ایک آدمی ایسا تھا، ایک چیز ایسی تھی، نام نہیں بتایا، ایک بستی ایسی تھی، نام نہیں بتایا۔ جب اللہ نے نام نہیں بتایا تو بے وجہ اس کے پیچھے پڑنا، تحقیق مہینوں کی کر کے خالی نام معلوم کر رہا ہے، تو یہ چیز کچھ کام کی نہیں ہے، یہ فضولیات میں آتا ہے۔
الی غیر ذلک مما ابہم اللہ تعالی فی القرآن مما لا فائدۃ فی تعیینہ، جس کے معلوم کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، تعود علی المکلفین فی دنیاہم ولا دینہم، یہ انسان مکلفین کے دین و دنیا دونوں کی طرف اس میں اشارہ موجود ہے، ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی مثال امام مالک کا واقعہ ہے۔ یحییٰ ابن یحییٰ کہتے ہیں کننا عند مالک ابن انس، ہم مالک ابن انس رحمہ اللہ کے پاس تھے، فجاء رجل فقال یا ابا عبد اللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، کہتے ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور کہا، مالک ابن انس ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا؟ قال فأطرق مالک رأسہ حتی اعلاہ رحضاء، کہتے کہ امام مالک نے سر جھکایا اور جب سر اٹھایا تو ان کی پیشانی پسینہ پسینہ تھی۔ ثم قال، اس کے بعد کہا الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ وما اراک الا مبتدعا فامر به ان یخرج، کہتے کہ امام مالک نے جواب دیا استوا غیر مجہول نہیں ہے، یعنی استوا غیر مجہول ہے، یعنی مجہول نہیں ہے وہ، یعنی ایسا نہیں کہ استوا ہم کو معلوم نہ ہو، الاستواء غیر مجہول، استوا مجہول نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم کو استوا بتایا ہی نہ گیا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، معنی اس کا معلوم ہے، لیکن والکیف غیر معقول، لیکن اس کی کیفیت عقل میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا ہم کو نہیں معلوم، اور آج دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو کیسے مستوی ہوا کیسے سمجھے گا، ہم کو نہیں سمجھے گا۔ والایمان به واجب، لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا، باریک باریک بحثیں کرنا اور پوچھ تاچھ کرنا یہ بدعت ہے۔ وما اراک الا مبتدعا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بدعتی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم بدعتی ہو۔ فامر به ان یخرج، اور حکم دیا کہ نکل جاؤ مسجد سے۔ مت آؤ یہاں پہ، ایک انڈا کئیوں کو انڈوں کو خراب کرتا ہے، تو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ تو سلف کا یہ حال تھا کہ عقیدے کے باب میں غیر ضروری بحثوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا۔ اگر یہ واقعی سوال ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو پوچھتے، لیکن انہوں نے کسی نے بھی نہیں پوچھا، انہوں نے مان لیا کہ استوا کا معنی کیا ہے اور اس کو تسلیم کر لیا کہ اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو چاہے کرتا ہے، اور عرش پر بھی مستوی اللہ ہوا، اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اسی طرح سے جو لوگ فضولیات میں پڑھتے ہیں، ان میں سے بہت ساری تاریخیں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تفصیلات بھی ہیں، جن میں سے ایک تفصیل کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا من اہل البادیہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ متی الساعۃ قائمہ، آگے کہا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ قال ویلک وما اعددت لها، آپ نے کہا تیرا برا ہو، تو نے آخرت کی تیاری کیا کی ہے؟ یعنی اس کی ڈیٹ معلوم ہونا، اس کا فائدہ کیا ہے اگر تیاری نہیں ہے؟ تو تیری تیاری کیا ہے؟ تو دھیان اس پر دے کہ میری تیاری ہے کہ نہیں، پھر کبھی بھی آئے موت اور کبھی بھی آئے قیامت تو تیاری رہے گا نا، تو تیاری میں لگ، نہیں کہ اس کی تاریخ معلوم کرے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو ہے یہ انسان کو عمل پر اور انجام پر دھیان دینا چاہیے کہ فلاں چیز اس کا انجام اچھا ہے کہ برا، اور آنے والے دن قیامت کے لیے اصل چیز تیاری ہے۔ اب آئے، کل آئے، پرسوں آئے، جب بھی آئے، اگر انسان جب بھی قیامت آنے والی ہے اس کی تیاری اگر اس نے کر لی ہے تو
تو پھر کبھی بھی آیا قیامت، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اگر تیاری نہیں کی ہے تو وقت جان کے نجات ملے گی کہ مجھے معلوم تھا قیامت کب آنے والی ہے تو کیا پاس ہو جائے گا قیامت کے دن؟ نہیں. ایگزام کی ڈیٹ معلوم ہونے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس کی تیاری کرنے سے فائدہ ہوگا. تو انسان کی توجہ عمل پر ہونی چاہیے، نہ کہ بے وجہ کی ڈیٹیل جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. چپ رہنا بھی ایک عمل ہے، چپ رہنا بھی ایک عمل ہے. لوگ صرف بولنے کو عمل سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بولنے والے بہت کچھ غلط بول دیتے ہیں. جب انسان کے پاس بولنے کے لیے کوئی بات نہ ہو، چپ رہنا نیکی ہے، چپ رہنا نیکی ہے. تو اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو فضول بولنے کی بجائے خاموش رہنا چاہیے. یہی حکم ہے، یہ نہیں کہ بولتا چلا جائے. بولے تو صحیح بولے ورنہ چپ رہے. اسی طرح سے خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال بعض الحکماء من اشتغل بما لا يعنيه فاتہ ما يعنيه. امام الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال بعض الحکماء، بعض حکماء نے یہ بات کہی ہے کہ من اشتغل بما لا يعنيه فاتہ ما يعنيه. جو آدمی ایسی چیزوں میں مشغول ہوگا جو لا یعنی ہیں، اس سے وہ چیز فوت ہو جائے گی جو واقعی اس کے لیے ضروری تھی، واقعی اس کے لیے ضروری تھی. غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہونے والا ضروری چیزوں سے محروم ہو جائے گا. امام الخطابی نے اپنی کتاب العزلہ میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یجعل شغلہ فیما لا یعنیہ. یہ اللہ تعالیٰ کے اعراض کے علامات میں سے ہے، بندے سے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند نہیں کرتا، اس سے اعراض کر رہا ہے. یہ اللہ اس سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کر رہا ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی چیز میں مشغول کر دے جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو، بے مقصد چیزوں میں اس کو لگا دے. یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے انسان کے لیے. کرنے کا کام اگر آدمی نہیں کرے گا تو نہیں کرنے کے کاموں میں مشغول ہوگا. کرنے کے کام نہیں کریں گے تو نہیں کرنے کے کاموں میں پھنس جائیں گے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو مفید چیزوں میں، با مقصد چیزوں میں مشغول رکھنا چاہیے. تو المعین علی تفہم الاربعین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اچھی زندگی سے متعلق تھیں. دو باتیں ہم نے دیکھی، ایک اچھے دوست چننا چاہیے اور زندگی میں سے فضولیات کو نکال دینا چاہیے. اگر ہم صحیح طرح سے جینا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہماری زندگی سے غلط لوگ نکل جائیں اور ہماری زندگی سے غلط کام نکل جائیں، بلکہ ایسے کام بھی نکل جائیں جو ہمارے گول سے جڑے ہوئے نہ ہوں، ہمارے گول کو سپورٹ نہ کرتے ہوں. تو ایسی جتنی چیزیں ہیں فضولیات، آدمی دیکھیے صبح سے شام تک کتنا سارا وقت آدمی ضائع کر دیتا ہے اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ اس کی زندگی میں نہیں. نہ اس کا دین صحیح ہو رہا، نہ اس کی دنیا صحیح ہو رہی، نہ صحت بن رہی ہے. رات کو 2 بجے تک انسان واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے اور کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا. نہ علم میں اضافہ ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ صحت اس کی بن رہی ہے، نیند بھی خراب ہو رہی ہے، دین بھی خراب ہو رہا ہے. اس لیے دیکھیں اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں. اپنا ایک دن بھر کا ایک شیڈول بنائیں، ہفتے بھر کا ایک اپنے لیے مقدار رکھیں. مجھ کو اتنا پڑھنا ہے، اتنا یاد کرنا ہے، اتنا سیکھنا ہے، یہ کام مجھ کو کرنے ہیں. بیماروں کی عیادت ہے اور اسی طرح سے یعنی رشتہ داروں سے ملاقات ہے، گھر والوں کی خدمت ہے، گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہے. آدمی دیکھے وہ کیا کیا کرنا ہے، اس کو ایک عورت دیکھے اس کو کیا کیا کرنا ہے. اپنے اپنے میدان کے اعتبار سے
دیکھیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. میری زندگی میں کتنی چیزیں چھوٹی ہوئی ہیں جو مجھ کو کرنا چاہیے تھیں. زندگی چلی گئی، اب تک نہیں کی. بچی ہوئی زندگی بھی چلی جائے گی، ختم، واپس نہیں آئے گی. کیا ایسی مرنا ہے ہم کو؟ کب تک ہم فضول چیزوں میں پڑے رہیں گے؟ یاد رکھیں کہ فضول چیزوں میں پڑنے کا نقصان یہ ہے کہ ضروری چیزوں کے لیے وقت نہیں ملتا. آپ کی جیب میں اگر آپ نے کچرا بھر کے رکھا ہے تو پیسے رکھنے کے لیے جگہ کہاں رہے گی؟ سونا چاندی رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں آپ کی جیب میں. پتھر پڑے ہوئے ہیں، پتھر نکالیے تو سونا رکھنے کے لیے، پیسہ رکھنے کے لیے جگہ ہوگی. ہماری جیبیں فضول چیزوں سے بھری ہوئی، پتھروں سے، ریت مٹی سے بھری ہوئی ہے. اس کو جب تک کہ نہیں نکالیں گے تب تک کہ صحیح چیز رکھنے کے لیے جگہ نہیں بنے گی زندگی میں. تو یہاں بہت یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم دیکھیں اپنے آپ کو، یہ میرا ہفتہ کیسے چلے گیا، یہ میرا دن کیسے گیا، میں نے کیا چیزیں آج ایسی کیں جو واقعی مجھے میرے مقصد تک لے جا سکتی ہیں، جنت، اللہ کی رضا، کامیابی، خوشحالی. اور کتنی ایسی چیزیں میں نے کی جو کچھ میننگ اس میں نہیں ہے، کچھ میننگ اس میں نہیں ہے. گھنٹہ بھر، 2 گھنٹے تک موبائل فون پہ لگا رہا، اس کے بعد میں افسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت چلا گیا. پھر سوچتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، پھر وہی کروں گا. عورتوں کا بھی یہ حال ہے. فضول چیزیں اپنی زندگی سے نکالیے، کلٹر اپنی زندگی سے نکالیے، کچرا اپنے گھر سے نکال دیجیے. اپنے آپ کے گھر میں اچھی چیزیں رکھنے کے لیے جگہ بنے گی. یہ بہت اہم چیز ہے زندگی کی. یہ بہت اہم حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہوں. کوئی بھی چیز یا تو آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرائے گی یا تو آپ کے مقصد سے آپ کو دور کرے گی. آپ دیکھیے کہ جن کاموں میں آپ مشغول ہیں وہ آپ کو اپنے مقصد تک پہنچانے والے ہیں یا اس سے دور کرنے والے ہیں. جس گاڑی میں آپ بیٹھ رہے ہیں منزل تک پہنچانے والی ہے یا منزل سے دور لے جانے والی ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے اوقات کی تنظیم کریں اور صحیح طور پر وقت گزارنے والے بنیں. فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، حتیٰ کہ یعنی فضول نگاہ، فضول کلام، فضول سوچ، ہر چیز سے بچے. انسان اپنی زندگی میں سے ہر فضول چیز نکال دے، تب جا کے زندگی میں سکون آئے گا. زندگی آزادی سے خوشحال نہیں بنتی ہے، پابندی سے بنتی ہے. جب زندگی میں کچرا نہیں ہوتا ہے تو گلٹ بھی نہیں آتا. غیر ضروری چیزیں جتنی آتی ہیں گلٹ بڑھتا جاتا ہے، افسوس بڑھتا جاتا ہے اور خوشی کم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جب میننگ فل چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں، بامعنی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں، ہر اچھا کام خوشی لاتا ہے. ہر اچھا کام خوشی لاتا ہے. جب انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جو کرنا چاہیے میں کر رہا ہوں تو خوشی ہوتی ہے. جو کرنا چاہیے میں کر رہا ہوں تو خوشی ہوتی ہے. اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی زندگی کو صحیح اوقات، اپنی زندگی میں صحیح کام کریں، اپنے اوقات کو صحیح کام میں لگائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.